أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے کئی ہدایت پا گئے، بہتروں کو گمراہی نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ یہ تو ھدی للعالمین ہے، ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید تو لوگوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ اس سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کی مثال ایک برسات کی طرح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مثال اور اس سے ہدایت لینا اور اسی سے گمراہ ہو جانا، اس کی مثال ایک برسات اور بارش کی طرح ہے کہ بارش جب برستی ہے وہ اپنے طریقے سے برستی ہے، پاک صاف و شفاف پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اب گرتا جہاں پر ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔ اگر وہ کسی گندگی پر پڑتا ہے تو وہ پانی بھی گندگی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ نالے پر پڑتا ہے تو نالا ابل کر نالا ہی بہتا ہے، نہ کہ بارش کا پاک و صاف پانی۔ یہی بارش جب زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو پھر نتیجتاً اس میں ہریالی ہی ہریالی اور سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ تو اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پاک و صاف اور شفاف دل میں، دل سے ذہن میں اور ذہن سے پھر عملی اس کو جامہ جب پہنایا جاتا ہے تو اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ سرسبز و شادابی ہی شادابی آ جاتی ہے۔ اگر من میں میل کچیل ہو، ذہن و گماں گرد سے اٹا ہو، اور پھر اس آیتوں کو جب وہ لیتا ہے تو پھر مزید اس کی گرد و غباری میں اور گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کا باطن پاک ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کے دل میں بالکل شفافی ہوتی ہے اور پھر اس کو بطور اصلاح قرآن کو لیتا ہے، آیتوں پر غور کرتا ہے، تو پھر وہی ہدایت پاتا ہے، بلکہ کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جس کا دل پہلے ہی گناہوں سے زنگ آلود ہو، جس کے ذہن و گمان پر غفلت کا پردہ پڑا ہو، تو یہ گرنے والی برسات نالے میں جب گرتی ہے تو مزید گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، وہ آیتوں کو پڑھتا سنتا تو ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کی اثر کو قبول نہیں کرتا، تو فرمایا کہ مزید گندگی میں، مزید باطلی میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آمیزش حق و باطل یہ بالکل بھی درست نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ایک انسان تسبیحات کا پھیر کرتا ہے، صبح و شام استغفار کا ورد اس کی زباں پر رہتا ہے، اس کی زباں ہمہ وقت استغفار میں تر رہتی ہے، وہ ہمہ وقت رب کے دربار میں مغفرت کی دعاؤں میں مستغرق رہتا ہے، مگر پھر بھی اس کا بیڑا غرق ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تعداد، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو شمار کر لیتا ہے
کہ آج میں وہ شخص ہوں جو روزانہ اتنے پارے پڑھتا ہوں، عمل کچھ نہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو بلا ناغہ مسلسل تسلسل کے ساتھ درود شریف کی اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، تب جا کر سوتا ہوں، عمل کچھ نہیں۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و روز درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز نافرمانی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی خطاؤں کو جوڑ رکھا ہوتا، اگر ہم نے اپنی خطاؤں کو گن رکھا ہوتا، شمار کر رکھا ہوتا، تو پشیمانی پیدا ہوتی، اس سے نجات کی ایک امنگ جاگتی، اور اس سے کنارہ کشی کی ایک امید جاگتی، اور پھر انسان اپنے سے ان برائیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ یوں وہ نیکیاں کر کر اس پہ طمع کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان نبوی، جسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید بدن کے کپڑوں کی طرح پرانا ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، یعنی ان کے دلوں میں قرآن ہوگا، ان کی زبانوں پر قرآن ہوگا، جیسے کپڑا انسان پہن لیتا ہے اور پہن کر وہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، مزید پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، حالت بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی ان کا عالم ہوگا، ان کے تمام احکامات طمع پر مبنی ہوں گے، یعنی اطمینان پر۔ طمع مطلب یعنی اطمینان پر مبنی ہوں گے، کسی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو کہے گا یہ مجھ سے قبول کر لی گئی ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہوگا، وہ گناہ کرے گا تو کہے گا مجھے بخش دیا جائے گا، طمع۔ تو فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان بھی ہے کہ جو رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، طمع یعنی اطمینان۔ آج گناہ کبیرہ و صغیرہ، گناہوں کا مرتکب طمع پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر اس کا عمل احکامات طمع پر مبنی ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے تو کہتا بخش دیا جاؤں گا، نیکی کرتا ہے تو پھر شمار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ قبول کر لی جائے گی، یہ قبول ہے، یہ قبول ہے، قبول ہے، قبولیت کی سند سرٹیفکیٹ خود دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ گناہ کر کے وہ طمع کرے گا، نیکی کر کے بھی طمع کرے گا۔ نیکیوں پر طمع کس طرح سے کہے گا یہ قبول ہے، اور پھر گناہ کرے گا کہے گا نجات ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے۔ تو فرمایا کہ طمع نہیں بلکہ خوف خدا پر مبنی ہونا چاہیے انسان کے اعمال، کردار، افعال۔ فرمایا نیکیاں کرے تب بھی خوف خدا میں ڈوب کر کرے، گناہوں سے بچے تب بھی خوف خدا میں ڈوب کر بچے۔ خوف خدا نہیں تو پھر فقط طمع ہی رہ پائے گا، اطمینان ہی کے درمیان وہ کھڑا رہے گا۔ عزیزان گرامی، آمیزش حق و باطل، انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن نیکی اس امید پر کر رہا ہے کہ قبول ہے، اور گناہ اس طمع پر کر رہا ہے کہ نجات ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جب گناہ صغیرہ پر تواتر آ جاتا ہے، ہمیشگی آ جاتی ہے، وہ بار بار گناہ صغیرہ کرتا رہتا ہے، صغیرہ چھوٹا گناہ رب معاف فرما دے گا، بڑا غفور و رحیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گناہ صغیرہ، گناہ کوئی سا بھی ہو، اگر گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر رہا ہے تو وہی صغیرہ گناہ اس کے لیے گناہ کبیرہ بن چکا ہے۔ گناہ صغیرہ پر ہمیشگی دوام وہ گناہ کبیرہ بنا دیتی ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فرمایا کہ فقط توبہ ہی نہیں، توبہ بھی کرنی پڑے گی، رب کے دربار میں رجوع بھی کرنا پڑے گا، اور پھر رب سے بخشش اور مغفرت بھی طلب کرتی رہنی پڑے گی، اور زندگی بھر اس سے اجتناب ہو کر گزارنی ہوگی۔ گناہ صغیرہ یہ ہے رب اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، توبہ کرے گا معاف فرما دے گا۔ اور گناہ کبیرہ میں جس طرح سے حقوق العباد بھی شامل ہے، فرمایا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا، رب بھی اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ نہیں عطا فرمائے گا۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انسان زندگی میں ہی اس سے اپنے حق معاف کروا لے، اس کا حق معاف کر دے، اپنے حق معاف کروا لے۔ تو عزیزان گرامی، نیکیاں کر رہا ہے، آج انسان نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے،
ثواب کماتا ہے لیکن گناہ بھی جاری رکھتا ہے۔ ایسے ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اسی طمع پر جی رہا ہوتا ہے، اسی امید پر جی رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی بھی سر اٹھائی ہوئی ہے، میں نے اپنے دفتر اعمال میں فلاں نیکیاں بھی درج کرا رکھی ہیں، میں نے فلاں فلاحی اتنے کام کیے ہیں۔ فرمایا یہ سب وہ ذہن میں رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، نیکی وہ ہے نیکی کر کر بھلا دی جائے، گناہ اگر ہو جائے تو اسے زندگی بھر یاد کیا جائے، نہ کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ اسے یاد رکھ کر اس پر پشیمان رہے، شرمندہ رہے، اور ہمہ وقت رب کے دربار میں اس گناہ کو لے کر رجوع کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، رب کے دربار میں عرض کرتا رہے یا باری الہ مجھ خطا کار سے بلحاظ بشریت فلاں گناہ سرزد ہوا تھا۔ اور یہ بندہ اپنے رب سے معاملہ کرے، بندوں کے درمیان یاد رکھیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اور بڑے ہنس کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، میں تو ادھر آ گیا، وگرنہ میں تو ایسی زندگی بسر کرتا تھا، میں تو فلاں غلاظت میں پڑا ہوا تھا، میں تو فلاں بدکاری میں بہت آگے تھا، اب اللہ کا بڑا کرم ہے میں تو اس طرف آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ کا اظہار کر کے جس کو پتہ ہی نہیں کچھ، اس کو بھی اپنے گناہ پر گواہ نہ بنائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ شخص بھی، یہ حجر و شجر بھی، یہ زمین و آسماں بھی، زمین کا وہ ٹکڑا بھی رب کے دربار میں گواہی دے گا جس مقام پر اس انسان نے گناہ کیا ہوگا، اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی رب کے دربار میں شہادت دے گا جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کی ہوگی، رب کا ذکر کیا ہوگا۔ تو اچھے کاموں میں، نیکیوں میں در و دیوار کو گواہ بنائیے، گناہوں پر گواہی یہ تو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا کہ رب کے دربار میں جو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہے رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے، یعنی آخرت پر اور آخرت کے میں بعد مرنے کے اٹھائے جانے پر رب سے ملاقات، یہ فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھتا ہے انسان، اور ہمہ وقت اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی بروز محشر ہوگا میں کس طرح سے رب کے دربار میں حاضری دوں گا، میرے پاس کوئی حسن عمل ایسا نہیں کہ میں رب کے دربار میں اپنے آپ کو اس قابل کر کے کھڑا کر سکوں، جواب دہ ہو سکوں، میرا کردار ہی تو ایسا نہیں۔ فرمائے اس طرح کا جو خوف رکھتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو جمع کرنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا ہے، وہ انسان نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو آخرت کی طرف راغب رہتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت مول لیتا ہے، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں ہی پھنسا رہتا ہے وہ آخرت کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ فرمایا پھر وہ آخرت سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے، جو گناہوں میں مسلسل پڑا رہتا ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لاتا، چینجنگ نہیں لاتا، اپنے اعمال کو ستھرا نہیں کرتا۔ فرمایا اس قدر گرد اٹ جاتی ہے، اس قدر اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اسے اصلاح کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ شب و روز سنتا ہے نماز پڑھنے کا فلاں ثواب ہے، چھوڑ دیں تو یہ گناہ ہے، جہنم میں یہ سزا ہے، چور کی یہ سزا ہے، غاصب کی یہ سزا ہے، قاتل کی یہ سزا ہے، رب سے اعلان جنگ کر رہا ہے، سود خور، سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں بدلتا۔ وجہ یہی ہے کہ اب اس نے اس اصلاح کو قبول کرنا ہی، اس کے کانوں میں وہ آیت جاتی تو ہے مگر اس پر اثر نہیں ہوتی، اس قدر کان غلاظت سے بھر چکے ہیں۔ وہ روز تلاوت کلام، درس و بیان سنتا تو ہے مگر دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے دل پر ایسا زنگ چڑھ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دل زنگ آلود کے صفائی کا اہتمام کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو نیکیوں سے سنواریے۔ فرمائے کہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اس برسات کو زرخیز زمین پر لے گا، برسنے والی بارش کو جو زرخیز زمین پر لے گا، اسی کی زمین کھیتیوں سے اور سبز و شاداب سے لہرائے گی۔ اگر ان برسات کو، پانی تو ایک سا ہے، جو اتر رہا ہے، برس رہا ہے، بالکل صاف ہے، شفاف ہے، اس میں شفا ہے، اس میں وبا کی جو ہے دوری کا سبب ہے۔ فرمایا اتر تو وہ یکساں ہے، ایک سا رہا ہے، مگر وہی پانی جب زرخیز زمین پر گر رہا ہے تو اس سے سبزے اگ رہے ہیں، وہی پانی جب غلاظت پر، گندگی پر گر رہا ہے تو مزید گندگی اور غلاظت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس زمین کو جا کر دیکھیے جو زرخیز زمین تھی، اس برسات نے وہاں پر کیا گل کھلائے ہیں، ہر طرف
سرسبز و شادابی اور کھیت لہرا رہے ہیں، عزیزان گرامی ہری ہری گھاسیں لہرا رہی ہیں، ایک خوبصورتی سی پیدا ہو گئی ہے، پھل دار درخت مزید پھل دینے لگ گئے ہیں، جو پھول پودے جو سوکھ چکے تھے ان میں بھی ہریالی آ گئی ہے، ان میں بھی جان آ گئی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کے فرمان کو، احکامات کو، قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں، قیودود ہیں، حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کیجیے، اس سے گزریے نہیں، حد سے بڑھیے نہیں، ظالمین میں اپنا شمار نہ کیجیے، بلکہ زرخیز زمین بنائیے، اپنے دل کو پاکیزہ کیجیے، اپنے ذہن و گمان میں بالکل گندگی سے اس کو بالکل پاک کر دیجیے۔ پھر رب کا فرمان جب آپ سنیں گے، پہلے ہی فرمان سنتے ہی آپ اپنے اندر اس کے اثر کو قبول کریں گے، اور جب اثر قبول کریں گے تو آپ کی ذات میں، آپ کے وجود میں بدلاؤ آئے گا، چینجنگ آئے گی، اور قرآن جب سنیں گے عبادت کی طرف بڑھیں گے، اور جب عبادت کریں گے تو ان عبادتوں میں لذت بھی محسوس ہوگی اور حلاوت بھی نصیب ملے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اس قابل بنانے، گناہوں سے دور کرنے اور گندگی سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی۔